کریں گے انبیاء کے بعد امت میں سب سے افضل سب سے اعلیٰ مقام و مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ سنو، میری محبت اور صدیق اکبر کا بغض مومن کے دل میں نہیں آ سکتا، میرا بغض اور صدیق کی محبت مومن کے دل میں نہیں آ سکتی۔ مطلب یہ ہوا کہ مومن وہ ہے جس کے دل کے اندر علی کی بھی محبت ہے اور صدیق کی بھی محبت ہے، اور جس کے دل کے اندر علی کی محبت ہے اور صدیق کا بغض ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، اور جس کے دل کے اندر صدیق کی محبت ہے، صدیق کی محبت ہے، علی کا بغض ہے، وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن وہ ہے جس کے دل کے اندر صدیق کی بھی محبت ہے، علی کی بھی محبت ہے۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا توفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل جاء الحق وضحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ درس کے اندر ہم نے مکمل دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور دلائل کی روشنی میں وہ جو دلائل ہم نے پیش کیے وہ اہل بیت اطہار سے منقول تھے، اور آج کے درس کے اندر بھی ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ایک ویڈیو مزید وائرل ہوئی، اس کے اندر ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اہل سنت حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارا خدا اور رسول کے خلاف بھی ہے۔ اب یہ ان کے لفظ ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی ہے۔ تم نے فتاوی رضویہ کبھی پڑھا ہی نہیں اور تمہیں توفیق بھی نہیں ہوئی۔ اب آپ یہ ویڈیو سماعت کریں۔ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری جنگ خدا اور رسول کے خلاف بھی ہے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے خلاف بھی ہے کہ تم نے یہ فتاوی رضویہ کبھی پڑھا ہی نہیں، تمہیں توفیق ہی نہیں۔ اب ہم آپ کی بارگاہ میں فتاوی رضویہ پیش کرتے ہیں۔ یہ میرے پاس فتاوی رضویہ ہے، اور یہ فتاوی رضویہ کی 28ویں جلد ہے، اور یہ فتاوی رضویہ رضا اکیڈمی ممبئی سے یہ چھپا ہے۔ امام احمد رضا محدث بریلوی، آپ کی مشہور تصنیف زمانہ کتاب فتاوی رضویہ، اس کا صفحہ 472۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت نے لکھا کیا ہے، اور یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے اور وہ ہے، وہ بھی ذرا غور کریں، اور سامعین آپ بھی اس پر ذرا غور کریں۔ اعلیٰ حضرت محدث بریلوی علیہ رحمہ، آپ کا موقف کیا ہے؟ صرف نام لینے سے بات نہیں بنتی، مطالعہ کرنے کے بعد انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ لکھا کیا ہے اور مسئلہ کیا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم پر کسی کو خلیفہ مقرر کیجئے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تم پر سب سے بہتر ہوگا اسے تم پر وارد فرمایا جائے گا۔
اور مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم میں بھلائی چاہی تو بس صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ہمارا والی مقرر کیا۔ اب اس کے بعد یہ حدیث اور اس کے دلائل ہو چکے ہیں۔ اب اس کے بعد اعلیٰ حضرت امام محمد رضا محدث بریلوی آپ ایک طویل حدیث مبارکہ وہ لائے ہیں، اور امام اسحاق انہوں نے اس کو روایت کیا ہے، امام دارقطنی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور ابن عساکر نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کثیر اسناد کے ساتھ یہ حدیث منقول ہے کہ دو شخص حضرت امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آپ کے زمانہ خلافت کے اندر، اور کہا کہ حضرت علی سے کہا کہ کیا کوئی عہد و قرار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ہے یا آپ کی رائے ہے؟ اب یہ مسئلہ آپ آگے سمجھیں گے۔ خلافت کے تعلق سے پوچھا تو مولا علی رضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم آپ نے ارشاد فرمایا واللہ، فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، لَإِن كُنْتَ أَوَّلُ مَنْ صَدَقَ بِهِ فَلَا أَكُونَ أَوَّلُ مَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ، سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کی تصدیق کی ہے، یعنی ان کو سچا پیغمبر مانا اور ان کا کلمہ پڑھ لیا، مصطفیٰ پر افتراء نہیں کرنا چاہتا۔ اب یہ دلائل دینے کے بعد اپنی بات کو مولا کائنات نے اپنی بات کو مضبوط کیا، اور مضبوط کرنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی عہد نہیں لیا ہے، خدا کی قسم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے تو اب میں سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت پر افتراء بھی نہیں کرنا چاہتا۔ پھر اس کے بعد مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے میرے پاس کوئی عہد ہوتا تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر میرے پاس کوئی عہد ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے، افضلیت کے تعلق سے اگر مجھے کچھ بتایا اور خلافت کے تعلق سے اگر کچھ بتایا ہوتا، میرے پاس دلائل ہوتے اور کوئی عہد رسول اللہ کی طرف سے ہوتا، تو فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ ان دونوں کو منبر رسول کے اوپر نہ بیٹھنے دیتا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں مولا علی کہ میں انہیں نہ بیٹھنے دیتا یہاں تک کہ میں ان دونوں کو قتل کر دیتا۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان دونوں کو قتل کر دیتا اگرچہ کوئی آدمی میرا ساتھ نہ دیتا، یہاں تک کہ اگر میرے تن پر ایک چادر باقی رہتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اگر میرے پاس کوئی عہد اور کوئی دلائل اور حدیث مبارکہ موجود ہوتی تو میں ان دونوں کو خلافت سے ہٹا دیتا اور ان دونوں کو قتل کر دیتا۔ مطلب یہ ہے، یہ فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا مولا علی سے کہ خلافت کے تعلق سے کوئی آپ کے پاس عہد و پیمان مصطفیٰ کی طرف سے ہے تو بتائیں، تو مولا علی نے کہا کہ نہیں، میرے پاس اس کے تعلق سے کچھ نہیں ہے، اگر ہوتا اور ابو بکر اور عمر جب دونوں یہ الگ الگ خلیفہ بنے اور میرے پاس دلائل ہوتے تو میں ان دونوں کو قتل کر دیتا، اگرچہ دنیا میرا ساتھ نہ دیتی، میرے جسم کے اوپر میرے تن پہ صرف کپڑا ہی باقی رہ دیتا، مجھے اس کی کو بھی کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ اب اس کے بعد آگے سنیں،
پھر مولا علی آپ نے ارشاد فرمایا کہ بس آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی طبیعت ناساز ہوئی اور آپ نے مؤذن نے اذان دی، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو میں عائشہ صدیقہ آپ نے انکار کیا تو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم وہی یوسف والی ہو، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس کے بعد مولا علی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بس جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو ہم نے اپنے کاموں میں نظر کی تو اپنی دنیا یعنی خلافت کے لیے اسے پسند کر لیا جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے دین یعنی نماز کے لیے پسند کیا۔ پھر اس کے بعد مولا علی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لہٰذا ہم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت کی اور وہ اس لائق تھے، ہم میں سے کسی نے اس بارے میں اختلاف نہ کیا۔ مولا علی آپ نے ارشاد فرمایا کہ فَأَدَّيْتَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ حَقَّهُ، تو ہم نے ابو بکر کو ان کا حق عطا فرما دیا۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں وَعَرَفْتُ لَهُ عِطَاعَتُهُ، اور ہم نے ان کی اطاعت کر لی ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَغَزَوْتُ مَعَهُ فِي جُنُودِهِ، اور مولا علی ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ان کے لشکر کے اندر شامل ہو کر کے جہاد کر لیا ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ وَكُنْتُ اخذ اذا اتانی، اور مولا علی فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے ہمیں جو بیت المال سے دیا ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد پھر امام محمد رضا محدث بریلوی یہی فتاوی رضویہ اور 28ویں جلد، اس کے اندر صفحہ 478 کے اندر آپ تحریر فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت آپ کا اس بات پر اجماع ہے، سنیں، اہل سنت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ مقام خلفائے اربعہ کا ہے۔ پھر فرماتے ہیں پھر ان میں سے باہم ترتیب یوں ہے کہ ان میں سب سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر اس کے بعد عمر ابن خطاب اور دیگر کا ذکر کیا۔ یہ ہے فتاوی رضویہ اور یہ ہے اعلیٰ حضرت کا موقف۔ اٹھائیں فتاوی رضویہ کو اور دیکھیں اعلیٰ حضرت محدث بریلوی آپ یہ لکھ رہے ہیں کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ مقام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اب اس کے بعد یہ میرے پاس کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ۔ اب ہم دیگر کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں کہ ان کا کیا موقف ہے۔ اسد الغابہ اس کی یہ تیسری جلد صفحہ 310، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے پوری سند کے ساتھ، اور آخر میں ابو جحیف وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے وہب، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس امت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس کے بعد صفحہ 311، اس کے اندر سند کے ساتھ موجود ہے
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آپ جب مدینہ شریف کے اندر موجود تھے تو آپ کے ہوتے ہوئے ایک شخص نے ابو بکر کا ذکر کیا اور عمر کا ذکر کیا، اور اس نے عمر کو بڑھا کر کے پیش کیا۔ تو حضرت عمر آپ ممبر سے اترے، آپ اس کے پاس گئے، اسے سمجھایا، پھر آپ ممبر پر آئے، اور ممبر پر آنے کے بعد آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، اس امت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص سب سے افضل ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ اب اس کے بعد حوالہ دیا گیا علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ آپ کا، سنیں، یہ میرے پاس الحاوی للفتاوی، اس کی یہ جلال الدین سیوطی کی جلد نمبر 2، اس کا صفحہ نمبر 14، علامہ جلال الدین سیوطی آپ ایک طویل بحث کرتے ہوئے ایک حدیث مبارکہ لائے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کی طبیعت ناساز تھی اور آخری ایام تھے، اور پھر آپ کے پاس مؤذن آیا، اذان دی، اور نماز کے لیے جب کہا گیا تو آپ نے کہا کہ ابو بکر کو کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں، آگے نقل کرتے ہیں کہ ما کان من بیت ابی بکر فانی لا اعلم احد کان افضل عندی فی الصحابۃ منہ۔ یہ ایک طویل سند کے بعد حدیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں مصطفیٰ جان رحمت کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ مقام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اس کے بعد یہ میرے پاس کتاب ہے الغنیہ لطالب الحق و طریق الاسلامیہ، غوث اعظم جیلانی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب، اس کی یہ پہلی جلد ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 158۔ اس کے اندر غوث اعظم جیلانی آپ فرماتے ہیں وَأَفْضَلُ الْأَرْبَعَةِ ابو بکر الصدیق، اور ان چاروں میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اب اس کے بعد میرے پاس یہ کتاب ہے الصواعق المحرقہ، اس میں ایمان افروز روایت، مگر اس سے پہلے اس کے حجر ہیں، اس کے مصنف ہیں احمد بن حجر المکی، اور اس کا صفحہ 69 اس میں یہ نقل کرتے ہیں، پورا باب قائم کیا ہے، اور باب قائم کیا ہے کہ ابو بکر کی فضیلت علی سائر ہذہ الامہ، اس امت میں سب سے افضل انبیاء کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ مقام صدیق اکبر کا ہے۔ پھر اس باب کے تحت یہ آگے فرماتے ہیں کہ ان افضل هذه الامہ ابو بکر الصدیق ثم عمر، فرماتے ہیں کہ اس امت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اسی کتاب کے صفحہ 84 اس کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ ایک طبقہ ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے الشیعہ والرافضی، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ وَرَدَ عن علی وَهُوَ مَعْصُومٌ عِنْدَهُمْ وَالْمَعْصُومُ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْكِذْبُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ أَفْضَلُ الْأُمَّةِ۔ ابن حجر مکی وہ فرماتے ہیں کہ ایک طبقہ ہے اور ان کے یہاں ہے، یہ ہے ایک طبقہ، اور اس طبقے کے یہاں یہ ہے کہ ابو بکر
وہ فرماتے ہیں کہ ایک طبقہ ہے، اس کے ہاں یہ ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہو معصوم، کہ علی معصوم ہیں۔ ایک طبقہ ہے شیعہ اور اس کے ہاں یہ ہے کہ مولا علی معصوم ہیں۔ والمعصوم عندہم، اور ان کے نزدیک معصوم کے لیے یہ ہے والمعصوم لا یجوز علیہ الکذب، کہ معصوم کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ اب آگے سنیے، ان علی فرماتے ہیں کہ سمعت علی علی المنبر الکوفہ یقول، فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کوفہ کے اندر ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں نہ بتاؤں خیر هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر۔ یہ ایک دلائل کے ساتھ کہتے ہیں کہ معصوم کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے، کیونکہ جو معصوم ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، اور مولا علی معصوم ہیں تو مولا علی ہی نے ارشاد فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس امت میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ اس امت میں سب سے افضل صدیق اکبر ہیں، سب سے اعلیٰ مقام انبیاء کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ کہتے ہیں کہ علی معصوم ہیں، وہ ایک طبقہ ہے، وہ کہتا ہے علی معصوم ہے، اور معصوم وہ گناہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، لہذا مولا علی کا فرمان سن لو، ابو بکر صدیق امت میں سب سے افضل ہیں۔ اس کے بعد اسی کتاب کے صفحہ 85 اس کے اندر امام حجر مکی وہ تخریج کرتے ہوئے لکھتے ہیں حدیث مبارکہ کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ ایک مرتبہ ابو جحیفہ ان کے یہاں تشریف لے گئے۔ دخل علی علیہ فی بیتہ فقلت یا خیر الناس بعد رسول اللہ۔ ابو جحیفہ جب مولا علی تشریف لے گئے تو ابو جحیفہ نے کہا کہ اے لوگوں میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل۔ فقال، تو مولا علی رضی اللہ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا ابا جحیفہ، اے ابو جحیفہ، الا اخبروکا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں بخیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابو جحیفہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ فقال ابو بکرن، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ امت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اب اگلا جملہ غور طلب ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابی جحیفہ، لا یجتمع حبی و بغضی بی بکر و عمر فی قلب مؤمن۔ فرمایا کہ اے ابو جحیفہ سنو، میری محبت اور صدیق اکبر کا بغض مومن کے دل میں نہیں آ سکتا، میرا بغض اور صدیق کی محبت مومن کے دل میں نہیں آ سکتی۔ مطلب یہ ہوا کہ مومن وہ ہے جس کے دل کے اندر علی کی بھی محبت ہے اور صدیق کی بھی محبت ہے، اور جس کے دل کے اندر علی کی محبت ہے اور صدیق کا بغض ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، اور جس کے دل کے اندر صدیق کی محبت ہے، صدیق کی محبت ہے، علی کا بغض ہے، وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن وہ ہے جس کے دل کے اندر صدیق کی بھی محبت ہے، علی کی بھی محبت ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر امام بخاری، یہ دوسری جلد ہے بخاری شریف کی، اس میں امام بخاری آپ حدیث نافع سے اور وہ عمر رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں قال کنا نخیر بین الناس فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنخیر ابا بکر ثم عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ امام بخاری
حدیث مبارکہ تخریج کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابن عمر آپ فرماتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب سے افضل مصطفیٰ کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جانتے تھے۔ بہار شریعت اس کا صفحہ نمبر 241 کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد مخلوق میں ہاں وہ جن ہو یا انس ہو تو تمام مخلوق میں سب سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ کے بعد امت میں سب سے افضل سب سے اعلیٰ مقام و مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے پہ غر ہے۔